جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور جیسا کہ ٹاپک آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ماڈرنائزیشن ان اسلام، اسلام میں جو جدت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے سام بھائی اگر ہم بات کریں، اور بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر، بہت سے لوگ ایسے کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ہاں یہ زیادہ عام پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ہر دور کے لیے بنا ہے۔ جو اصول بتا دیے گئے قرآن پاک میں، جو اصول بتا دیے گئے اتنے 100 سال پہلے، وہ اصول قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اب ہم یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اب جدید دور آ رہا ہے، کل کا دور اور ہوگا، اب جیسا آپ کا بچپن ہوگا، پھر آپ کے بعد والوں کا بچپن ہوگا، پھر ہمارے بعد والوں کا ہوگا، تو وہ چینجز آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام نے جو اصول سکھائے ہیں وہ کیسے چلتے رہیں گے، ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا موضوع بڑا گہرا بھی ہے، بڑا وسیع بھی ہے، اور بڑا اہم بھی ہے۔ دیکھیے، اسلام گزشتہ 1,23,999 انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تکمیل کا مظہر بھی ہے۔ تو گویا اسلام تمام عالم کے لیے، تمام بشریت کے لیے، اور تا قیام قیامت ہر آنے والے انسان کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس اسلام میں نہ کوئی کمی ہونی ہے، نہ کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ کوئی اس میں کمی کا اختیار رکھتا ہے، نہ اس میں اضافے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو نبی کریم لے کر آئے اور جس پر تصدیق ہو گئی، جس پر مہر لگ گئی۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اسلام ہے کیا؟ وہ اسلام اخلاقیات کا مجموعہ بھی ہے، وہ اسلام قوانین کا مجموعہ بھی ہے، اور وہ اسلام عقائد اور نظریات کا مجموعہ بھی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ ہاں، ہر گزرتے زمانے کے ساتھ انسان جو ترقی کرے گا اس کو نئے مسائل پیش آتے رہیں گے۔ اب ان نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اگر وہ ماضی کی طرف جائے تو اس کو حل نہیں ملتا۔ قرآن میں وضاحت نہیں ہے، احادیث میں صراحت نہیں ہے، تو اب یہاں پر کیا کرے؟ یہاں پر آپ کا سوال فٹ بیٹھتا ہے کہ کیا اسلام جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جدید پیش آنے والے مسائل اور موضوعات میں اسلام آپ کو راہ حل دے پاتا ہے تو پھر وہ اسلام کامل اسلام ہے۔ اگر نہیں دے پاتا تو اسلام تو کامل ہے، مسلمان نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، مسلمان نے، یعنی اسلام کا قصور نہیں ہے اس میں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب مثلا آج کے دور میں بینکاری کا دور ہے، بینکنگ کے نظام میں ہزاروں اس کی شکلیں ہیں۔ اسلام نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ سود حرام ہے۔ اب بینکنگ کے سارے نظام کی اساس ہی سود پر ہے، تو اب متبادل طور پر کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، یہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اجتہاد اسی قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ لوگ کریں گے جن کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر بات کی ہے۔ بڑی اہم ہے۔ اسی طرح سے مثلا اس زمانے میں قبلے کا تعین تو تھا لیکن ہوائی جہاز نہیں تھے۔ آج آپ ہوائی جہاز میں، جب آپ ہوائی جہاز میں اور ہوائی جہاز فضاؤں میں ہے اور آپ کے 24 گھنٹے کا سفر ہے، تو آپ نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے؟ زمین تو نیچے ہے اور آپ جو ہے سینکڑوں کلومیٹر اوپر ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس میں آپ کا اجتہاد کام آئے گا کہ اس اجتہاد کے ذریعے سے آپ راہ حل نکالیں گے کہ عبودیت کا رستہ برقرار رہے، اور وہ جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول کریم نے قبلے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنے کے بتائے ہیں وہ بھی قائم رہیں، اور نماز بھی قضا نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اگر آپ کسی اس کے خلائی شٹل کے فرض کریں پائلٹ ہیں، جس طرح سے آج کل آپ کو بھجوایا جاتا ہے مریخ میں، باقی جگہوں میں، آپ اگر مریخ کی طرف جاتے ہیں، آپ امود کی طرف یوں سفر کرتے ہیں، آسمان کی طرف، ٹھیک ہے؟ زمین کے فرض کریں آپ نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آپ چلے گئے 400 کلومیٹر اوپر، اور 400 کلومیٹر آپ کو اوپر جانے میں فرض کریں لگے 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے میں جہاں پر آپ پہنچے ہیں وہاں پر تو آپ پہنچے ہیں، لیکن نیچے کراچی نہیں ہے، کراچی کی جگہ اب جو ہے استنبول آ چکا ہوگا چونکہ زمین گھوم رہی ہے۔ تو اب آپ نے یہ جو سفر کیا ہے یہ سفر ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ سفر مساحت کے طے کرنے کا نام ہے، اور مساحت زمین کی مساحت ہوتی ہے، آسمانوں کی نہیں۔ تو اب اس میں زمین کی مساحت آپ نے طے کی ہے یا نہیں کیا ہے؟
اب اگر آپ وہاں سے واپس اترے تو آپ تو استنبول میں اترے چونکہ زمین نے حرکت کیا ہے, بالکل. اس حرکت کے نتیجے میں اب آپ جب استنبول میں اترے تو آپ مسافر شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ وہ مسائل ہیں جن کا جواب آپ نے فقہا سے تلاش کرنا ہے, فقہا سے لینا ہے, اور فقہا نے ان اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات میں وہی اخلاقیات ہیں, سچ تب بھی سچ تھا آج بھی ہے, جھوٹ تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, دوسروں کو تنگ کرنا تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, اشارہ توڑنا قانون توڑنا تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, ننگا ہونا تب بھی برا تھا آج بھی برا ہے, اپنا وقار سلامت رکھنا تب بھی اچھا تھا آج بھی اچھا ہے. اس لیے وہ جو انسانی ویلیوز ہیں ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی میں رونما نہیں ہوتی. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول